مولانا حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں، اب کیا بتائیں، اب یعنی حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنا جلیل القدر انسان، وہ کہتے ہیں کہ میں کسی بھی ان مسلمان کو، کسی بھی مسلمان، ہر مسلمان کو اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں، اور ہر کافر کو احتمالاً اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں۔ حالاً، مسلمان کو حالاً اور کافر کو احتمالاً، یعنی یہ رہتا تھا بتائیں یہ ہے مسلمان، یہ صاحب ایمان ہے، پتہ نہیں اس کے دل میں ایمان کس اعلیٰ درجے کا ہو کہ مجھ سے آگے بڑھ جائے، لہذا میں اس کو اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں۔ اور کافر سے بھی احتمالاً، کہ بظاہر تو کافر نظر آ رہا ہے لیکن یہ کافر خدا جانے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے ایمان کی، تو ایمان کی حالت میں رخصت ہو، پتہ نہیں مجھ سے کتنا آگے نکل جائے۔ تو میں مومن سے حالاً اور کافر سے احتمالاً، کافر کو احتمالاً اپنے سے افضل سمجھتا ہوں۔ اب بتائیے ہم شمع کے شمار قطار میں، ابھی کچھ دن پہلے ہمارے یہاں حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب مدد اللہ تعالیٰ ان کو آفس سے سلامت رکھتے، وہ تشریف لائے تھے۔ وہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی صحبت اٹھائی ہے، اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی کے عاشق زار تھے، تو عجیب و غریب بزرگ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں جایا کرتے تھے، تو جب مجلس میں بیٹھتے تو میرے اوپر ایک عجیب حالت طاری رہتی تھی، جتنے لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں سب اپنے آپ سے افضل نظر آتے تھے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمتر، حقیر، سب سے کم عمل سمجھتا تھا۔ ہر وقت یہ خیال رہتا تھا کہ یہ تو پتہ نہیں کتنے لوگ آگے بڑھے ہوئے ہیں، میں کتنا پیچھے ہوں، اپنے آپ کو سارے اہل مجلس کے مقابلے میں کمتر سمجھتا۔ تو فرمانے لگا کہ ایک دن مجھے اتنا وہ خیال ہوا کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں، کچھ شقاوت قلب ہے کیا ہے کہ سب اللہ کے بندے کہیں سے کہیں پہنچ رہے ہیں، میں بالکل پیچھے رہ جا رہا ہوں۔ تو میں نے حضرت مولانا خیر محمد صاحب سے ذکر کیا۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، ان سے ذکر کیا بھائی میری حالت تو عجیب ہے، میں جب حضرت کے مجلس میں بیٹھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ سب سے کمتر میں ہوں، سب مجھ سے افضل نظر آتے ہیں۔ تو حضرت مولانا خیر محمد صاحب فرمانے کہ بھائی یہی حالت تو میری بھی ہے، میں بھی جب بیٹھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ سب مجھ سے افضل ہے اور میں سب سے کمتر ہوں۔ تو یہ پتہ نہیں ہم سب سے پیچھے ہی رہ گئے، سب آگے بڑھ گئے۔ تو کہنے کہ ہم دونوں گئے حضرت تھانوی کی خدمت، شیخ کی خدمت، ان سے جا کر عرض کیا کہ حضرت ہمارا عجیب حال ہے، جب آپ کے مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے سب ہم سے افضل ہے اور ہم سب سے کمتر ہیں، کیا بات؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ جو تمہیں حالت اپنی بتا رہے ہو تو میں سچ کہتا ہوں کہ میری بھی یہی حالت ہے۔ اللہ کہ مجلس کے اندر جب بیٹھتا ہوں تو سب مجھ سے افضل نظر آتے ہیں، مجھے اپنے آپ سے افضل نظر آتے ہیں، اور میں ہی اپنے آپ کو سب سے کمتر نظر آتا ہوں۔ جس شخص کو اپنے معائب کا استحضار ہو، اللہ جل جلالہ کی عظمت، اس کی خشیت، اس کی ہیبت دل کے اوپر ہو، وہ دوسرے کی برائی کو دیکھے۔ جس شخص کے اپنے پیٹ میں درد ہو رہا ہو وہ دیکھے کہ دوسرے کو چھینک آ گئی، تو اس کو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور خشیت جس کے اوپر غالب ہوتی ہے، وہ دوسرے کی ذات کو کیسے حقیر سمجھ لے، کیسے برا کہتے؟ وہ تو اس کو اپنے آپ سے چھٹی نہیں، اپنے عیوب سے چھٹی نہیں، وہ دوسرے کی برائی کو کہاں ڈھونڈتا پھرے اور دوسرے کو برا کیسے کہتا پھرے۔ تو بھائی یہ جو حدیث ہے جو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بڑا زبردست اصول اور تعلیم بتا دی کہ کسی بھی انسان کی ذات کو حقیر نہ سمجھے۔ ہاں عمل اگر خراب ہے تو عمل کو خراب سمجھو، عمل کی برائی کر سکتے ہو، عمل کو حقیر سمجھتے ہو، عمل خراب، عمل برا ہے، انسان کو برا نہ کہو، کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دے اور کہیں سے کہیں وہ پہنچ جائے، اس کا حصہ رہنا چاہیے۔ اور اپنی بڑائی کا تصور، یہ تو اللہ بچائے، یہ تو بہت ہی خراب بات کہ میں بڑا ہوں اس سے، اس واسطے کہ کیا پتا کل کو تمہارا کیا حال بنے، اس واسطے نہ اپنے کو بڑا سمجھو، نہ دوسرے کو حقیر سمجھو۔ لا تسبن احدا،
کسی کو برا نہ کہو. یہ بھائی یہ سب دین ہے. آج ہم لوگ یہ دین کی یہ باتیں بھولا بیٹھے. عبادت، ذکر، تسبیح یہ تو ہے کچھ ذہن میں اللہ کہ بھائی یہ دین کا حصہ ہے. باقی یہ کسی کے بارے میں جو منہ میں آیا بک گئے، کسی کے بارے میں جو لفظ زبان پر آ گیا کہہ گزرے. یاد رکھو کہ ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں تھے. کسی نے حجاج بن یوسف کی برائی شروع کر دی. حجاج بن یوسف کو کون نہیں جانتا؟ مسلمان. مشہور ہے کہ ان کے ظلم و ستم بہت مشہور ہے. کتنے انسانوں کو بے گناہ قتل کیا، ظلم، تشدد، جبر، خدا جانے کیا کچھ مشہور ہے. ان کو برا کہنا شروع کر دیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس آدمی سے خطاب کرتے ہیں، دیکھو یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ حجاج بن یوسف کی غیبت ہو رہی ہے بلا وجہ. اور یہ مت سمجھنا کہ حجاج کی گردن پر اگر سینکڑوں مسلمانوں کا خون ہے تو اس کی غیبت تمہارے لیے حلال ہو گئی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سینکڑوں مسلمانوں کے خون کا بدلہ لے گا تو تم اگر اس کے خلاف اس کی غیبت کر رہے ہو، اس کی برائی کر رہے ہو، تو تم سے اس کا بھی مواخذہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ. بلا وجہ غیبت. ہاں کہیں ضرورت پیش آ گئی کسی کو بتانے کے لیے کہ بھائی یہ ذرا خیال رکھنا، ہوشیار رہنا، فلاں آدمی ذرا اس سے بچ کے رہنا، یہ تو کوئی مذاق نہیں کسی کو تکلیف سے بچانے کے لیے. لیکن بلا وجہ مجلس آرائی کے لیے برائی ہو رہی ہے تو یہ نہیں. لا تسبن احد. ارے انبیاء علیہ السلام کا شیوا تو یہ رہا کہ گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا. حالانکہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ جتنا کسی نے ظلم کیا اتنا تم بھی بدلہ لے سکتے ہو. لیکن انبیاء علیہ السلام نے کوئی گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا. نبی کو کہا جا رہا ہے کہ یا انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، کہ نبی جیسے ذیل القدر ہستی کو کہا جا رہا ہے کہ تم بیوقوف ہو، حماقت میں مبتلا ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو. احباق ان کو کہا، جھوٹا کہا. جواب میں ہم جیسا کوئی ہوتا کہہ رہے تم احمق، تمہارا باپ احمق. لیکن جواب میں نبی کا جواب یہ ہے کہ یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، میں پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس پیغمبر بن کے آیا. یہ جواب دے رہا ہے پیغمبر. گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا جا رہا. فرمایا کہ ہم لنراک فی ضلالۃ، ہم تو تمہیں گمراہ دیکھ رہے ہیں، ہمارا خیال ہے تم انتہائی گمراہی میں مبتلا ہو. نبی کا جواب یہ کہ یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ حضرات نے. اللہ اکبر. شہزادے شاہی خاندان کے فرد ہیں، لیکن اللہ نے دین کی طلب دی تھی. آگ لگی ہوئی تھی سینے میں دین کی بات پہنچانے کی. تو لوگ دشمن بھی ہو جاتے ہیں ایسے آدمی کے. بدعات اور شرک کے خلاف جہاد کیا تو ایسے آدمی کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں. ایک دن جامع مسجد میں بیان فرما رہے ہیں، واز فرما رہے ہیں، تو کسی آدمی نے کھڑے ہو کر حضرت کو تکلیف پہنچانے کے لیے جملہ کہا کہ مولانا ہم نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں. استغفر اللہ علیہ. اندازہ لگائیے اتنا بڑا عالم جلیل الشان، اور صرف عالم ہی نہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ شاہی خاندان کے فرد ہیں، شہزادے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یہ جملہ. انہیں مغلظ گالی کو ہے. کوئی اور ہوتا تو نہ جانے کتنا غصہ نکالتا اس کے اوپر. وہ نہ نکالتا تو اس کے حوالی موالی اس کی تکہ بوٹی کا ڈالتا. لیکن یہ پیغمبروں کے وارث ہیں. جواب میں فرمایا کہ بھائی آپ کو غلط اطلاع ملی، آپ کو غلط اطلاع ملی. میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو اب بھی دلی میں موجود. میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو اب بھی دلی میں موجود. یہ جواب دیا جا رہا ہے گالی کا. یہ ہے پیغمبرانہ اخلاق.
یہ ہے پیغمبرانہ سیرت کہ گالی کا جواب بھی گالی نہیں دیا جا رہا کہ جائے کہ ابتدا میں انسان گالی کسی کو دے، ابتدا میں برا کہے. یہ ہے نصیحت. تو اب دیکھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جو پہلی ملاقات ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ حضور کو پہچانتے بھی نہیں تھے، پہلی ملاقات، اور پہلی ملاقات میں چلتے وقت نصیحت مانگی. کیا نصیحت؟ تو پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ لا تسبن احد، کسی کو برا مت کہو، کسی کو گالی مت دو.